سود خور کا انجام۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے جب ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا۔ پنجاب کے ایک پرانی گاؤں میں سلیم دادا کا گھرانہ آباد تھا۔ سلیم دادا اس خاندان کے بزرگ تھے اور دیکھا جائے تو پڑوس کے سبھی گھروں میں وہ سب سے زیادہ بزرگ تھے۔ ہر کوئی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ سلیم دادا کو ان کے پوتے اور پوتیوں کی دیکھا دیکھی محلے کے سبھی بچے انہیں سلیم دادا کے نام سے پکارتے تھے۔ جہاں پر ان کا گھر تھا اس کے آس پاس میں تقریباً 30 سے 35 مکان تھے۔ ان کے سامنے کھیت، ان کھیتوں کے پاس میں 4 سے 5 پیڑ تھے۔ کیونکہ یہ پیڑ آس پاس میں ہی تھے اسی لیے ان کا سایہ بہت گھنا اور سکون بھرا تھا۔ بس صبح ہوتے ہی سلیم دادا انہی پیڑوں کے نیچے چارپائی بچھا لیا کرتے تھے اور دن بھر اسی چارپائی پر بیٹھ کر حقہ پیتے رہتے۔ دوپہر کے وقت ان کی بہویں وہیں پر ان کے لیے کھانا لے آتی۔ مغرب کی نماز کے بعد ان کو ان کے پوتے گھر کی طرف لے جاتے۔ دادا کے 4 بیٹے تھے۔ 2 کی شادی ان کی بیگم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، پھر ان کی نیک بیگم کا انتقال ہو گیا اور باقی دونوں بیٹوں کی شادیاں ان کی دونوں بہوؤں نے دیکھ بھال کر کروائی تھی۔ البتہ سلیم دادا کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لہٰذا ان کی بہویں ان کا سارا کام کرتی تھی۔ سلیم دادا سارا دن گھر سے دور پیڑ کے نیچے بیٹھے رہتے۔ آتے جاتے سلیم دادا کو لوگ سلام کرتے، ان کا حال چال پوچھتے اور پھر چلے جاتے۔ لیکن سلیم دادا کی اس قدر شہرت کی وجہ ان کی بزرگی نہیں تھی بلکہ ان کا کاروبار تھا جو کہ سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ سلیم دادا گاؤں والوں کا چلتا پھرتا بینک تھے۔ کسی کو کوئی ضرورت آن پڑتی یا کوئی سنگین بیماری آن پڑتی یا کسی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی آن پڑتی یا کسی کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہوتی یا ہر وہ کام جس میں گاؤں والوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی تو وہ بے جھجک سلیم دادا سے قرض لے لیا کرتے اور سلیم دادا ان کو فوراً قرض دے دیا کرتے۔ بلکہ سلیم دادا ان سے بہت محبت سے پیش آتے اور بھلا آتے بھی کیوں نہ، اکثر دادا اس قرض کے بدلے اپنی مرضی سے سود لگاتے اور یہی کاروبار وہ سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے کھٹیا پر رکھے تکیے کے نیچے ادھار کی رقم، کھاتے سود کی تفصیلات کا ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جسے وہ ایک پل کے لیے بھی خود سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ اگر کبھی بارش ہونے لگتی تو اپنی پوتیوں کو اس قدر شور مچا کر بلاتے جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو، مگر اس شور شرابے کا بس اتنا مقصد ہوتا کہ ان کا رجسٹر گیلا نہ ہو جائے۔ دادا اپنی رقم سود سمیت واپس لینے میں خوب ہوشیار تھے۔ انہیں یہ کاروبار کرتے ہوئے 40 سے زیادہ سمے ہو گیا تھا، کوئی بھی ان سے رقم لے کر بھاگ نہیں پایا تھا۔ سلیم دادا کی اسی لالچ اور ہوس میں ان کی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول کے ماسٹر کا سلیم دادا کے سامنے سے گزر ہوا۔ لوٹت سلام انہیں روک کر سلام دعا کرنے لگے۔ دادا نے ان کو بلا کر کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور ساتھ میں ان کی طرف حقہ بھی کر دیا۔ ماسٹر صاحب بولے، میں جمعے کی نماز پڑھ کر آ رہا تھا، سوچا کہ آپ سے بھی ملاقات کر لوں۔ آپ نے تو کبھی غلطی سے بھی مسجد کا رخ کیا ہی نہیں۔ دادا صاحب یہ سن کر بولے، ماسٹر صاحب مجھے کام سے فرصت نہیں ملتی، کبھی کسی کی رقم دینی ہوتی ہے، کبھی کسی سے رقم لینی ہوتی ہے، کبھی کسی کا حساب لکھنا پڑتا ہے، نماز کے لیے میرے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ یہ سن کر تو جیسے ماسٹر صاحب کو آگ ہی لگ گئی۔ کہنے لگے، دادا سود کھانا حرام ہے، اگر آپ بنا سود کے لوگوں کی مدد کرنا چاہے، ادھار ہی صحیح اور مدت پر واپس لینے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور لوگوں کی بھی مدد ہو جائے گی۔ لیکن دادا کو کہاں نیکی کی بات سننی تھی۔ دادا بولے، میاں کہاں پر حرام ہے، کسی کو اگر وقت پر اس کی رقم مہیا کرتے ہیں تو اس میں کیا حرام ہے؟ ویسے بھی آج کل کون کسی کو ادھار رقم دیتا ہے، لیکن میں کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا اور اگر میں اس کے بدلے میں کچھ پیسے وصول کرتا ہوں تو وہ تو میری محنت ہے نہ کہ حرام۔ دادا کو آج تک کبھی کوئی اللہ کا خوف یاد نہیں دلا سکا تو بھلا ماسٹر جی کی کہاں چلنی تھی۔ ماسٹر جی کچھ دیر غصے میں دادا کے پاس بیٹھے رہے، پھر کچھ دیر بعد دادا سے رخصت چاہی۔ اگلے روز ان کی بڑی بہو ان کے لیے کھانا لے کر آئی تو کہنے لگی کہ ابا جی آج گاؤں کے ماسٹر صاحب کی بیوی آئی ہوئی تھی، آپ کے لیے کچھ پیغام دے کر گئی ہے۔ دادا نے جھٹ سے پوچھا، کیا کہتی ہے وہ؟ تو بہو نے بتایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ سود لینا گناہ ہے، اگر دادا ہمیں بغیر سود کے کچھ رقم ادھار دے دے، عید کے بعد میری 2 بیٹیوں کی شادی ہے، بقرعید کے بعد میں وہ رقم لوٹا دوں گی۔
دادا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ بڑبڑانے لگے، ہمارے پاس کوئی مفت کے پیسے نہیں جو جسے چاہے دے دیں، کل ماسٹر صاحب بھی آئے تھے میرے پاس، ان سے کہو کہ جو طریقہ ہے اسی طریقے سے میں ادھار کی رقم دوں گا۔ یہ سامان کا آخری دن تھا اور پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ سلیم دادا روزہ بھی نہیں رکھتے، البتہ افطار کرنے میں ان کا کوئی جواب نہ تھا، لیکن ابھی 15 روز ہی گزرے تھے کہ دادا کے گردوں میں تکلیف شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں چلے گئے۔ انہیں ساری رات تکلیف کے مارے گزر جاتی۔ چاروں بیٹے باپ کی بیماری سے بے حد پریشان تھے۔ آخر وہ گھر کے بڑے بزرگ تھے، ان کی ذرا سی آواز پر گھر کے سارے لوگ قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دادا تو روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ کمر بالکل چارپائی سے لگ گئی۔ دادا کی چارپائی اب دن رات گھر میں لگنے لگا اور دادا بھی اسی چارپائی پر پڑے رہتے، اب تو ان میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ ایک دن دادا صبح سے ہی کسی سنگین سوچ میں گم تھے۔ شام کو جب چاروں بیٹے گھر لوٹے تو انہیں اپنے پاس بلا لیا اور انہیں کچھ دیر سمجھاتے رہے۔ پھر ان کے بیٹوں نے ان کو چارپائی پر سے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا اور جہاں چارپائی رکھی تھی اس کے چاروں پائی کے نیچے مٹی کھودنے لگے۔ کچا فرش تھا، اس لیے وہ ہاتھوں سے مٹی کھودتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں 4 گڈھے کھود دیے اور چاروں پائی کے نیچے کم سے کم 3 فٹ گڈھا کر دیا۔ اس میں سے 4 پوٹلیاں نکلی۔ جب بیٹی نے انہیں کھولا تو اس میں سے سونے اور چاندی کے بے شمار سکے نکلے۔ بیٹوں کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگی، وہ جلدی سے سارا مال کمرے میں حفاظت سے رکھ آئے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ باپ روزانہ گھر کے کسی کونے کی نشاندہی کرتا اور بیٹے اس جگہ پر کھوج کے دبا ہوا خزانہ نکال لیتے۔ اسی طرح عید بھی آ گئی۔ وہ ان کی زندگی کی سب سے حسین عید تھی۔ چاروں بیٹوں کی تو زندگی چمک گئی، لیکن عید کے 2 سے 4 دن کے بعد اچانک دادا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اب تو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کی جیسے آنکھوں میں ہی جان اٹک گئی۔ بیٹوں سے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ بیٹے باپ کا اشارہ سمجھ رہے تھے، اسی لیے وہ باپ کو چارپائی سمیت اٹھا کر گھر میں گھما رہے تھے۔ باپ کب کسی کونے کا اشارہ کرے تو وہ اس جگہ کو کھود کر وہاں سے دبا ہوا خزانہ نکال سکے۔ جیسے ہی وہ غسل خانے کی طرف سے گزرے، دادا کو تو جیسے موت کے فرشتے نظر آنے لگے ہوں۔ ان کی آنکھیں جیسے باہر کی طرف نکلنی شروع ہو گئی۔ اچانک یہ سب کچھ چھوٹے بیٹے نے دیکھ لیا تو پھر زور سے بولا کہ بابا کا اشارہ غسل خانے کی طرف ہے۔ سب نے چارپائی وہیں چھوڑ دی اور لگے غسل خانے کی توڑ پھوڑ کرنے، اور پیچھے کی دیوار کے نیچے اب تک کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ سارا کا سارا گھر خزانے کی تقسیم میں لگ گیا۔ ادھر اسی دوران دادا کی روح قبض ہو گئی۔ اگلے روز سلیم دادا کا جنازہ لے جایا گیا۔ دفنانے کے 2 دن بعد کسی شخص نے آ کر بتایا کہ دادا کی قبر میں بڑا سا سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں سے کالے رنگ کا بڑا سا سانپ منہ نکالے دیکھ رہا ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ان کے خاندان سے لے کر پورے گاؤں کے لوگوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واقعی وہاں پر ایک بہت بڑا سانپ موجود تھا جو کہ دادا کی قبر میں سے ایک سوراخ میں سے اپنا منہ نکالتا اور پھر اندر چلا جاتا۔ یہ سانپ اللہ کا عذاب تھا سلیم دادا کے لیے، جو کہ انہیں ساری زندگی سود خوری کی وجہ سے ملا تھا۔ وہ اپنی دولت قبر تک ساتھ نہ لے جا سکے اور ان کی دولت اسی دولت کی بٹوارے کی وجہ سے دادا کی آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ سلیم دادا کے عبرتناک انجام کی مولوی صاحب ہر جمعے کو لوگوں کو جمعے کے خطبے میں سناتے اور انہیں سود خوری جیسی لالچ سے دور رہنے کو کہتے۔ محترم عزیز دوستوں، سود حرام ہے اور اسلام میں اس کی مناہی ہے، اور سود کھانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں، اپنے مال کو پاک کیجیے، سود سے بچیے اور اپنے خاندان کو بچائیے۔ دوستوں، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔